بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا حسین کے عشق میں روتے ہیں بہت زیادہ ہے، میں نے کم بیان کیے ہیں۔ شوگر کے مریض اگر یہ زیادہ روئیں صبح شام، اور مولا حسین کے صدقے میں انہیں شوگر کی بیماری سے نجات مل سکتی ہے اگر وہ صبح بھی روئیں اور شام۔ اور ایک اور تجربہ آپ کر سکتے ہیں، جب آپ کے آنکھ سے آنسو بہیں تو یہ آنسو بڑے قیمت ہیں۔ آپ سنتے ہیں کہ پاک بی بی اس کو رومال میں جمع کرتی ہیں۔ ہم نے کراچی میں پڑھا کہ اگر آپ کو گھٹنے میں درد ہے، کہیں بھی درد ہے، یہ آنسو ضائع نہ کریں جو حسین پاک کے غم میں، یہ گھٹنے پہ لگائیں۔ تو دوسرے دن، اس دن لوگوں نے لگایا، دوسرے دن مومن آ کے بتایا مولانا میں شدید گھٹنے کے درد میں مبتلا تھا، مولا حسین کے غم میں بہنے والے آنسو میں نے لگائے، مجھے شفا مل گئی۔ میں نے یہی بات جو ہے لندن میں پڑھی، تو ایک خاتون بیچاری سن رہی تھی، اس کو ایسی بیماری تھی جس کا لندن میں علاج ہی نہیں تھا، دنیا میں علاج ہی نہیں تھا۔ اس نے بھی یہی کیا کہ آنسو جو ہے وہ اٹھا کے اس حصے میں لگائے جہاں وہ اس بیماری تھی، اور دوسرے دن آ کے ہمیں بتایا کہ مولانا میں نے یہ تجربہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اصل تو مولا حسین کا شکریہ کہ اس کے غم میں جو آنسو میں نے بہائے، اس سے مجھے اس بیماری سے شفا مل گئی ہے جس کا دنیا میں کہیں علاج نہیں ہے۔ یہ مفت میں دولت آپ کو مل رہی ہے، یعنی حسین پاک کے عشق میں دنیا بھی ہے اور آخرت میں۔ یہ جو آنسو گرتے ہیں، اس سے ہمارے باڈی میں، بدن میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، اور خدا کی کیا کیا نعمتیں ہمیں ملتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ جب آپ روتے ہیں تو تین چیزیں ہیں جو آپ کے دماغ سے نکلتی ہیں۔ میں صرف ایک ہی بتا سکتا ہوں آج، کیونکہ کافی یہ بڑی بحث ہے۔ ایک ہے انڈورفنس۔ انڈورفن ایک چیز ہے پانی جیسی، جب آپ روتے ہیں تو آپ کے دماغ سے نکلتی ہے۔ یہ اس کا کام کیا ہے؟ یہ کوئی شیعوں کی کتاب نہیں ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، ٹوٹل 100% میڈیکل سائنس کی ریسرچ ہے۔ Endorphins can help to improve cardiovascular health۔ جب آپ روتے ہیں، وہ جو پانی سا نکلتا ہے آپ کی آنکھوں سے اور ایک چیز دماغ سے نکلتی ہے، وہ آپ کے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ رونا بزدلی نہیں ہے، بہادری ہے۔ یہ جو مولا حسین کے غم میں روتے ہیں، اس میں آپ کو طاقت ملتی ہے اور آپ کے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ انڈورفن پہ تو ہم آج تفصیل صرف ایک جملہ بتا دیا۔ ایک اور چیز جو ہے بہت اہم ہے، جب آپ روتے ہیں تو آپ کے دماغ سے ایک ہارمون نکلتا ہے، اس کا نام ہے آکسیٹوسن۔ OXYTOCIN۔ Oxytocin is a hormone that is produced by the hypothalamus and released by the pituitary gland in the brain۔ یہ دو چیزوں سے، پیٹیوٹری گلینڈ سے یہ ہارمون نکلتا ہے، اور یہ کیا کام کرتا ہے جب آپ روتے ہیں؟ آپ تو مولا حسین کے عشق میں روتے ہیں، مگر اللہ آپ کو کیا کیا نعمتیں دے رہا ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ It plays the vital role in various psychological process include child birth, social bonding۔ یہ جو ہارمون ہے آکسیٹوسن، اس کے بہت زبردست کام ہیں، ایک کام نہیں ہے، یہ آپ کے بدن میں 20-30 نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ یہ ثابت ہوا ہے کہ studies have shown that oxytocin can increase feeling of trust and generosity۔ جب آپ مولا حسین کے غم میں روتے ہیں تو آپ کو خدا ایک نعمت دیتا ہے جس کا نام ہے سخاوت۔ آپ سخی بن کر اٹھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ یہ سخاوت یہیں سے آپ دیکھیں کتنا نظر و نیاز ہے۔
کسی اور قوم میں ہے ایسا نظر و نیاز؟ یہ مولا حسین کے رونے کا صدقہ ہے۔ 40 میں کچھ لوگ یورپ انگریز تھے، وہ آئے، وہ تو حیران ہو گئے، ان کی عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ اتنی سخی قوم ہم نے دنیا میں نہیں دیکھی۔ 14 دن ہم کربلا میں رہے، $1 ہم نے خرچ نہیں کیا، ہر چیز ہمیں مفت مل رہی ہے۔ دنیا میں ایک مثال بتا دو، یہ خبیث سعودی تو پانی بھی بیچتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ سخاوت جو حسینیوں کو ملتی ہے، یہ گریے کا نتیجہ ہے، مولا حسین پہ گریے کا۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ It may help to reduce symptoms of anxiety and stress۔ کچھ نادان کہتے تھے کہ رونے سے جو نا آپ افسردہ ہوتے ہیں، آج سائنس نے ثابت کیا نہیں، رونے سے افسردگی، غم دور ہو جاتا ہے اور انسان کو بڑا سکون ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہے رونے کا؟ آکسیٹوسن جو نکلتا ہے، میں ہیلپ ٹو ریڈیوس سمپٹمس آف گیسٹرو انٹسٹائنل ڈس آرڈر۔ ایک بیماری ہے آنتوں کے اندر ہوتی ہے، اگر آپ مولا حسین کے غم میں روئیں گے تو شفا ملے گی، وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی اور نشے کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، وہ مولا حسین کے غم میں رونا سیکھ لیں۔ یہ سائنس بتا رہی ہے اٹ میں امپروو سلیپ کوالٹی اینڈ ریڈیوس دا رسک آف سلیپ ڈس آرڈر۔ بہت اچھی نیند آئے گی آپ کو جب مولا حسین کے غم میں آنسو بہا کے سوئیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہ بلڈ پریشر کی بیماری بہت زیادہ ہے، اور یہ ظالم جو کیمیکل، یہ بگ فارما والے دوائیں دیتے ہیں، اگر آپ 10-15 سال بلڈ پریشر کی دوائی لیں گے تو آپ نامرد ہو جائیں گے۔ یہی مشکل جو ہے ڈائبٹیز ہے، یہ بیماریاں جو شوگر جنہیں ہوتے ہیں وہ دوائی لیتے ہیں، بیچارے آخر 12-15 سال کے بعد نامرد ہو جاتے ہیں۔ یہ مت لیجیے، یہ زہر ہے۔ مولا حسین کے غم میں روئیں تو کیا فائدہ ملتا ہے؟ کہتا ہے اٹ میں ہیلپ ریگولیٹ blood pressure and reduce the risk of cardiovascular diseases۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو موت ہوتی ہے ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہے، دل کے اٹیک سے۔ کہتے ہیں اگر آپ مولا حسین کے غم میں آنے، وہ تو کہ رو نہ رہے، ہم تو مولا حسین ہی کے غم میں روتے ہیں نا، تو جب آکسیٹوسن نکلتی ہے تو بلڈ پریشر آپ کا لو رہے گا، کبھی ہائی نہیں رہے گا۔ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، 5 منٹ صبح مصائب سنیں، 5 منٹ سونے سے پہلے کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جائے گا، اور ہارٹ کی بیماریاں، دل کی بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور زبردست چیز دیکھیے، جو دماغ میں کیمیکل کچرا ہوتا ہے نا، ٹینشن ہے، پریشانی، ہزار غم ہے، وہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں، زہر ہوتے ہیں، وہ دماغ سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ گریہ کریں، اور بہترین گریہ جو ہے وہ مولا حسین کے غم میں ہے۔ ہاں، اب کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہتا ہے آکسیٹوسن ہیز بین شون ٹو ریڈیوس لیول آف کورٹیسول۔ جو غصے میں آتے ہیں نا تو ایک زہر دماغ سے نکلتا ہے جس کا نام ہے کورٹیسول، یا بدغمانی کرتے ہیں، سوء ظن کرتے ہیں، اس وقت بھی ایک ہارمون نکلتا ہے آپ کے دماغ سے، اس کے اسٹریس ہارمون بھی کہتے ہیں، اسے کورٹیسول بھی کہتے ہیں۔ یہ زہر ہے اور پورے بدن میں پھیل جاتا ہے۔ اس زہر کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ مولا حسین کے غم میں روئیں تو وہ سارا زہر دماغ سے نکل جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جو ہارمون رونے کے بعد ہمارے دماغ سے نکلتا ہے، یہ سارے سائنس کے ریفرنس کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ اٹ ہیز کامنگ ایفیکٹ آن نروس سسٹم۔ نروس سسٹم سب سے اہم ہے انسان کا۔ نروس سسٹم ختم ہو جائے انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ نیچے والا
دھڑ ختم ہو سکتا ہے، نروس سسٹم ختم ہو جائے، دماغ ختم ہو سکتا ہے۔ نروس سسٹم یعنی اعصابی نظام، جو ہمیں گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، یہ جو احساس ہے یہ نروس سسٹم ہے۔ کہ یہ رونے کی وجہ سے آپ کا نروس سسٹم طاقتور ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ رونا جو ہے یہ باطنی خوشی ہے، یہ ثابت کیا ہے۔ مولا حسین کے غم میں روئیں گے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے جب بھی تمہارا دل رونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے میرے مظلوم دادا حسین کے غم میں روتا ہے، سارے غم دور ہو جائیں گے۔ آکسیٹوسن، یہ جو رونے کے بعد ہارمون نکلتا ہے، has been shown to increase feeling of happiness۔ رونے کے بعد آپ کو باطنی خوشی ملتی ہے and well-being، اور آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان جو ہے مریض کیوں ہوتا ہے؟ جب امیون سسٹم ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ امیون سسٹم کے قوت مدافعت، یہ دوائی شفا نہیں دیتی ہے نہ ڈاکٹر، یہ امیون سسٹم جو اللہ نے خلق کیا ہے اس وجہ سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ دیکھیں ایڈز کے مریض کے لیے کوئی دوا نہیں ہے، کوئی ویکسین نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر سال لاکھوں مرتے ہیں اور کروڑ کے قریب اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو بے غیرتی کا کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ مولا نے کہا کہ یہ گناہ مت کرو، اس سے عمر کم ہو جائے گی، 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جائے گی۔ آج سائنس نے ثابت کر دیا۔ کیوں مرتے ہیں؟ کوئی دوا اثر کیوں نہیں کرتی، کوئی ویکسین؟ اس لیے کہ ایڈز کے مریض جو ہیں اللہ کا ان پہ عذاب ہے، اور عذاب یہ ہے کہ ان کا قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان کا قوت مدافعت ختم ہو جائے تو کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ چھوٹی کھانسی میں بھی بندہ مر سکتا ہے، چھوٹے بخار میں بھی مر سکتا ہے۔ جو اصل اللہ نے نظام کیا ہے وہ قوت مدافعت ہے۔ اب یہ رونے سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ آکسیٹوسن جب نکلتی ہے اٹ میں امپروو امیون فنکشن اینڈ ریڈیوس انفلیمیشن۔ رونے سے جو یہ ہارمون نکلتا ہے اس سے آکسیٹوسن، اس سے کیا ہوتا ہے؟ قوت مدافعت آپ کی مضبوط ہو جاتی ہے، اور انفلیمیشن، کہیں بھی دماغ میں سوجن ہے تو وہ سوجن ختم ہو جاتی ہے، کہ سوجن سے تقریباً 60% بیماریاں ہوتی ہیں، کہیں بھی سوجن ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوسرا رونے کا فائدہ بتا رہے، آکسیٹوسن has been shown to improve wound healing and tissue repair۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو زخم آپ کا ٹھیک ہونے کا پروسیجر ہے، جب آپ روتے ہیں تو مولا حسین کے صدقے میں آپ کے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ ماتمی جو ماتم کرتے ہیں ان کے زخم جلدی کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ ایک سبب یہ گریہ ہے مولا حسین کا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پر دیں محمد و عزیزان گرامی۔ یہ اس کے سائیڈ بینیفٹس ہیں۔ ہم تو مولا حسین کے عشق میں روتے ہیں، بہت زیادہ ہے، میں نے کم بیان کیے ہیں۔ شوگر کے مریض اگر یہ زیادہ روئیں صبح شام، اور مولا حسین کے صدقے میں انہیں شوگر کی بیماری سے نجات مل سکتی ہے، اگر وہ صبح بھی روئیں اور شام۔ اور ایک اور تجربہ آپ کر سکتے ہیں، جب آپ کے آنکھ سے آنسو بہیں تو یہ آنسو بڑے قیمت ہیں۔ آپ سنتے کہ پاک بی بی اس کو رومال میں جمع کرتی ہیں۔ ہم نے کراچی میں پڑھا کہ اگر آپ کو گھٹنے میں درد ہے، کہیں بھی درد ہے، یہ آنسو ضائع نہ کریں جو حسین پاک کے غم میں، یہ گھٹنے پہ لگائیں۔ تو دوسرے دن، اس دن لوگوں نے لگایا، دوسرے دن مومن آ کے بتایا مولانا میں شدید گھٹنے کے درد میں مبتلا تھا، مولا حسین کے غم میں بہنے والے آنسو میں نے لگائے، مجھے شفا مل گئی۔ میں نے یہی بات جو ہے لندن میں پڑھی، تو ایک خاتون بیچاری سن رہی تھی، اس کو ایسی بیماری تھی جس کا لندن میں علاج ہی نہیں تھا، دنیا میں علاج ہی نہیں تھا۔ اس نے بھی یہی کیا کہ آنسو جو ہے وہ اٹھا کے
اس حصے میں لگائے جہاں وہ اس بیماری تھی، اور دوسرے دن آ کے ہمیں بتایا کہ مولانا میں نے یہ تجربہ کیا، آپ کا بہت شکریہ، اصل تو مولا حسین کا شکریہ کہ اس کے غم میں جو آنسو میں نے بہائے اس سے مجھے اس بیماری سے شفا مل گئی ہے جس کا دنیا میں کہیں علاج نہیں ہے۔ یہ مفت میں دولت آپ کو مل رہی ہے، یعنی حسین پاک کے عشق میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بارزی کا صلوات پڑھ دیں محمد و آل۔ عزیزو، موضوع کی چند باتیں رہ گئی تھیں، اللہ نے آج موقع دیا ہے اسے بیان کرنے کا۔ دیکھیے میں نے آج جو موضوع تھا کہ ہم اس وقت کون سی عبادت کریں، غیبت کبریٰ میں جب ہمارے امام غیبت میں ہے، افضل ترین عبادت کیا ہے؟ فرمایا امام کا انتظار، مگر زبانی نہ ہو، صرف قلبی نہ ہو، عمل سے انتظار۔ تو عمل سے افضل ترین انتظار کیا ہے؟ کہ اگر ہم چند لوگوں کو مسلمان بنا دیں، مومن بنا دیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم لائق ہو جاتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سے راضی ہو جائے اور امام پاک کی ہمیں زیارت نصیب ہو۔ یا جن لوگوں نے ابھی شادی نہیں کی ہے اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نیت یہ کر لیں کہ ہم شادی کر رہے ہیں تاکہ ہم میاں بیوی مل کر ایک روحانی رستہ اختیار کریں۔ ہمارا شادی کا مقصد حسن نہ ہو، جوانی نہ ہو، پیسہ نہ ہو، شہرت نہ ہو، بلکہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، خرابیاں دور ہو جائیں، پرفیکشن یعنی کمال حاصل کریں، اور ہدف، مقصد، گول مولا کی زیارت ہو۔ اور اس کے بعد جو ہمیں اولاد اللہ پاک دے وہ ایسی اولاد دے کہ وہ 313 اصحاب امام زمانہ میں شامل ہو۔ صلوات پڑھیں محمد۔